لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی احرام کی حقیقت کی، میقات، غسل، نیت اور تلبیہ کی. آج ہم بات کریں گے ان احکامات کی جو احرام باندھنے کے بعد ہر حاجی پر لاگو ہوتے ہیں. کیا کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جنہیں محرمات احرام کہتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں مباح ہیں جن کی اجازت ہے. گھبرائے نہیں، یہ سب کچھ بالکل آسان ہے. اگر دل میں اللہ کی رضا پانے کی طلب ہو کوئی کام مشکل نہیں رہتا. سب سے پہلا سوال یہ کہ احرام کی پابندیاں کیوں ہوتی ہیں؟ احرام کی یہ تمام پابندیاں سزا نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ تربیت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے کہ میرا بندہ جب چاہے اپنی خواہشات پر قابو پا سکتا ہے. آپ عام حالت میں خوشبو لگاتے ہیں، اب چند دن چھوڑ دیں گے، اب اپنی پسند کا لباس پہنتے ہیں، اب چند دن سادہ لباس پہنیں گے. آپ غصہ کر لیتے ہیں، جھگڑا کر لیتے ہیں، اب چند دن زبان قابو میں رکھیں گے. یہ چند دن اس بات کی تربیت ہے کہ ساری زندگی آپ اللہ کے بندے بن کر گزاریں. احرام کے یہ دن ایک ریہرسل ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ٹریننگ کی اور پھر اس کے بعد ہمیشہ تا حیات اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہم پہلے مشترکہ ممنوعات دیکھیں گے جو مرد اور خواتین دونوں کے لیے، یعنی سبھی کو اس سے بچنا ہے. ممنوعات میں پہلی چیز جو منع ہے خوشبو لگانا. جسم پر یا احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگانا حرام ہے. ایک واقعہ سنیے. نبی کریم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا جو احرام میں خوشبو لگائے ہوئے تھا. آپ نے اسے وہ خوشبو دھو ڈالنے کا حکم دیا. یہ بخاری کی 1536 نمبر روایت ہے. اور اگر کوئی شخص حالت احرام میں فوت ہو جائے تو اسے بھی خوشبو نہیں لگائی جائے گی. سیدنا ابن عباس کی حدیث، نبی کریم نے فرمایا وَلَا تُحَنِّتُوهُ، اور اسے خوشبو نہ لگاؤ. یہ مسلم کی 2892 نمبر روایت ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جسے احرام کے بعد کسی نے خوشبو لگا دی اور اس نے دل رکھنے کے لیے قبول کر لی. انہوں نے فرمایا کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کا دل رکھے. اگر کسی نے خوشبو پیش کی تو کہنا چاہیے محرم کے لیے خوشبو جائز نہیں. یہ فتاوی ابن عثیمین کی روایت ہے. اگر غلطی سے ہو گیا ہو تو توبہ کریں اور فدیہ ادا کریں. دوسری پابندی ہے بال یا ناخن کاٹنا. حالت احرام میں جسم کے کسی بھی حصے سے بال موڑنا، کاٹنا یا اکھاڑنا حرام ہے، اور ناخن تراشنا بھی منع ہے. رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ مڑواؤ جب تک قربانی کا جانور اپنے مقام تک نہ پہنچ جائے. اس حکم کی حکمت کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں ایک محرم کا پراگندہ بالوں والا اور غبار آلود ہونا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، کیونکہ اس حالت میں انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور خود پرستی ٹوٹتی ہے. لیکن اگر کسی کو تکلیف ہو، جیسے جوؤں کا مسئلہ، کوئی بیماری، تو سر منڈوا سکتے ہیں. بخاری کی 1815 نمبر روایت. تیسری پابندی ہے جنسی افعال، جھگڑا، نافرمانی. رب العزت کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں.
جو شخص ان میں حج فرض کر لے تو حج میں نہ کوئی شہوانی فعل ہو، نہ کوئی نافرمانی، نہ کوئی لڑائی جھگڑا۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 ہے۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں رفث سے مراد جمع یعنی میاں بیوی کا خاص تعلق ہے۔ شیخ صالح ابن فوزان لکھتے ہیں کہ اس میں جمع کے اسباب بھی شامل ہیں، مباشرت، بوس و کنار اور جمع کی باتیں وغیرہ کرنا۔ فسوق سے مراد ہر طرح کی معصیت اور نافرمانی ہے، یعنی جھوٹ، غیبت، چغلی، بد نظری، بدتمیزی، یہ سب فسوق میں داخل ہیں، اور یہ سب حالت احرام میں اور بھی شدید قبیح ہیں، کیونکہ محرم تو اطاعت اور انکساری کی حالت میں ہوتا ہے۔ جدال سے مراد ساتھیوں سے بے مقصد بحث و تکرار، بلکہ گالی گلوچ وغیرہ۔ ہاں اگر حق بات کی وضاحت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بحث ہو تو یہ مستحسن ہے، اور اس بات پر اجماع ہے کہ اگر طواف افادہ سے پہلے کوئی جمع کر لے تو حج فاسد ہو جاتا ہے، پھر بھی باقی اعمال مکمل کرنے ہوں گے، آئندہ سال قضا دینی ہوگی اور ایک جانور ذبح کرنا ہوگا۔ فتح الباری کی روایت ہے، والیوم 4 ہے، پیج 42۔ اور بدلے میں یاد رکھیں وہ حدیث، اگر کوئی فحش بات نہ کرے اور کوئی گناہ نہ کرے تو وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ماں نے اسے جنا ہو۔ بخاری کی 1521 نمبر روایت ہے۔ چوتھی پابندی ہے نکاح کرنا یا پیغام دینا۔ سیدنا عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا محرم نہ تو اپنا نکاح کرے نہ کسی دوسرے کا، اور نہ نکاح کا پیغام بھیجے۔ مسلم کی 3446 نمبر روایت، یعنی احرام میں خود کی شادی، کسی کا نکاح کروانا یا کسی کو شادی کا پیغام دینا سب ناجائز ہے۔ پانچویں پابندی ہے خشکی کا شکار، ہنٹنگ۔ رب العزت کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو نہ مار ڈالو، اور فرمایا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور خشکی کا شکار پکڑنا تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 96 ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ سنیے۔ سیدنا صاحب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کو ایک گور خر کا تحفہ پیش کیا۔ آپ نے اسے واپس کر دیا۔ جب آپ نے ان کے چہرے پر ناراضگی دیکھی تو فرمایا واپسی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم احرام باندھے ہوئے۔ یہ بخاری کی 1825 نمبر روایت ہے۔ لیکن یاد رکھیں سمندر یا دریا کا شکار حرام نہیں ہے، مچھلی وغیرہ کھا سکتے ہیں، اور گھریلو جانور مرغی، بکری، گائے انہیں ذبح کرنا بھی جائز ہے کیونکہ یہ شکار نہیں ہے۔ اب ہم کچھ ممنوعات دیکھیں گے جو مردوں کے لیے منع ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ محرم کیا پہن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ کرتے پہنو، نہ امامے باندھو، نہ شلواریں پہنو، نہ باران کوٹ کو اوڑھو، نہ موزے پہنو۔ صحیح مسلم کی 2791 نمبر روایت ہے۔ یعنی سلا ہوا کپڑا نہیں، نہ قمیص، نہ شلوار، نہ پاجامہ، نہ اندر پہننے والا زیر جامہ۔ دوسرے سر ڈھانپنا حرام ہے، نہ ٹوپی، نہ پگڑی، نہ رومال، نہ کاغذ چپکانا، نہ مٹی یا مہندی لگانا۔ تیسرے موزے یا ٹخنوں کو ڈھانپنے والا جوتا حرام ہے۔ چند پریکٹیکل ٹپس ہیں۔ اگر چادر نہ ہو تو شلوار پہننے کی اجازت ہے، نبی کریم نے یہ رخصت دی ہے۔ بخاری کی 1843 نمبر روایت۔ اگر سردی ہو تو جیکٹ بغیر پہنے اپنے اوپر ڈال سکتے ہیں، کمبل یا چادر کی طرح۔ اگر بیماری کی وجہ سے پیمپر یا انڈر گارمنٹس کی ضرورت ہو تو پہن سکتے ہیں، مگر فدیہ دینا ہوگا۔ سوتے وقت غلطی سے سر ڈھک جائے تو بیداری پر فوراً کھول دیں، گناہ نہیں۔ یہ فتاوی ابن عثیمین ہے، والیوم 22 ہے، پیج 128۔ کچھ چیزیں خواتین کے لیے ممنوع ہیں، اگرچہ یہ کم ہے، مگر
ان میں ایک اہم نقطہ ہے جس پر اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا احرام کی حالت میں عورت نقاب نہ ڈالے، دستانے نہ پہنے۔ بخاری کی 1838 نمبر روایت۔ خواتین کے لیے دو چیزیں حرام: نقاب، وہ مخصوص سلا ہوا کپڑا جو چہرے پر باندھا جاتا ہے اور جس میں آنکھوں کے سوراخ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، دستانے، ہاتھوں کے مطابق سلے ہوئے کپڑے۔ اب ایک بہت اہم بات ہے، نقاب پہننے سے منع کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عورت غیر محرم مردوں سے چہرہ نہ چھپائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قافلے ہمارے پاس سے گزرتے اور ہم رسول اللہ کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی تھی۔ جب لوگ ہمارے سامنے آتے تو ہر ایک اپنے چہرے پر چادر کا کپڑا لٹکا لیتی، جب وہ گزر جاتے تو ہم چہرہ کھول لیتی تھی۔ سنن ابی داؤد کی 1833 نمبر روایت۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نقاب اور چادر سے چہرہ ڈھانپنا دو الگ الگ باتیں ہیں، اور اگر چادر چہرے کو لگ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ شیخ ابن تیمیہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہم اللہ دونوں نے اسے واضح فرمایا کہ چہرے سے کپڑا دور رکھنے کی تکلیف کی کوئی دلیل نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان کاموں کی جو احرام میں مباح ہیں یعنی جائز ہیں۔ بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کہیں یہ کام بھی تو حرام نہیں؟ آئیے تسلی کر لیں۔ پہلا کام ہے جو مباح ہے، جائز ہے، غسل کرنا۔ محرم غسل کر سکتا ہے، فرض ہو یا ویسے ہی جنرلی آرام کے لیے ہو۔ سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں محرم حمام میں جا سکتا ہے غسل کے لیے۔ بخاری کی قبل الحدیث ہے 1840 پہ، اور صحابہ نے خود نبی کریم کو احرام میں سر دھوتے دیکھا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ پھر بدن کھجلانا، سیدنا ابن عمر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم بدن کو کھجانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ سیدہ عائشہ نے ایک سائل کو فرمایا زور سے کھجلی کرو، اور فرمایا اگر میرے ہاتھ باندھ دیے جائیں اور صرف قدم کھلا تو میں اسی سے کھجلی کروں گی۔ اگر کھجلانے سے بال گر جائیں تو کوئی نقصان نہیں۔ علاج کے لیے دوا، سرما، خون نکلوانا، آنکھوں میں دوا ڈالنا جائز ہے، خوشبو کے بغیر سرما لگانا جائز ہے، پچھنے لگوانا یا خون ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکلوانا جائز ہے۔ نبی کریم نے خود حالت احرام میں پچھنے لگوائے تھے، بخاری کی 1835 نمبر روایت۔ سیدنا ابن عمر نے طواف کیا اور ان کے پیٹ پر ایک کپڑا بندھا ہوا تھا، اور سیدنا عطا نے فرمایا کہ محرم انگوٹھی اور ہمیانی ویسٹ بیلٹ پہن سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی قبل الحدیث ہے 1837 کی۔ شیخ حسین بن عودہ لکھتے ہیں کہ اینک اور گھڑی بھی اسی حکم میں ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ المیسرہ کے والیوم 4 پیج 322 پر ہے۔ سیدہ ام الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حجۃ الوداع میں سیدہ اسامہ یا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نبی کریم کے اوپر کپڑا بلند کیا تھا گرمی سے بچانے کے لیے، یہاں تک کہ آپ نے رمی کی۔ مسلم کی 3139 نمبر روایت ہے۔ شیخ ابن باز فرماتے ہیں احرام کا کپڑا دھونے یا بدلنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ مجموع الفتاوی کی روایت ہے۔ نبی کریم نے 5 جانوروں کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت دی: چوہا، بچھو، چیل، کوار کاٹنے والا کتا۔ بخاری کی 3314 نمبر روایت، اور سانپ بھی اسی حکم میں۔ مسلم کی 1200 نمبر روایت۔ سیدنا ابن عباس نے فرمایا کہ محرم خوشبودار پھول سونگھ سکتا، آئینہ دیکھ سکتا ہے، اور شیخ ابن باز فرماتے کہ خوشبودار صابن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، مگر سادہ صابن افضل ہے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ ضرورت کے وقت مثلا الرجی، دھواں یا کسی بدبو سے بچاؤ میں ماسک پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ ممنوعات ایک طویل فہرست لگ سکتی ہیں، لیکن سچ بات یہ سب ایک ہی سبق دیتی ہیں: اے بندے، چند دن کے لیے اپنی خواہشات کو پیچھے رکھو اور اپنے رب کی مرضی کو آگے رکھ لو، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے گھبرائے نہیں، بھولے سے ہو تو معافی ہے، جان بوجھ کر ہو جائے تو فدیہ ہے، روزے، صدقہ یا قربانی۔ اللہ رحیم ہے، نہایت رحم والا ہے، اس نے راستہ بھی دکھایا ہے اور وہ غلطیوں کو بخشنے والا بھی ہے۔
یا اللہ ہمیں احرام کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، ہماری زبانوں کو، نگاہوں کو، دلوں کو پاک فرما، اور اگر کوئی لغزش ہو تو اپنی رحمت سے معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا